بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام الغنی کے بارے میں۔ الغنی لغت کے اعتبار سے دیکھیں، غنی اس کو کہا جاتا ہے جو بے نیاز ہو۔ غنی یا یغنا کہتے ہیں بے نیاز ہونا۔ ایک معنی قائم رہنا اور ایک معنی زندگی گزارنا، یہ بھی آتے ہیں، اور ایک معنی فائدہ دینا، فائدہ پہنچانا، یہ بھی آتے ہیں۔ اسی سے تغنا ہے، استغنا ہے، یہ سب بھی معنی کیا ہیں؟ بے نیاز ہونے کے معنی میں ہی۔ قرآن مجید میں غنی 18 جگہ وارد ہے۔ اللہ نے کہا واللہ غنی حلیم فإن اللہ لغنی حمید ومن کفر فإن ربی غنی کریم ان اللہ لغنی عن العالمین واللہ هو الغنی الحمید۔ اس طرح 18 جگہ غنی وارد ہے۔ اللہ کے حق میں غنی کا معنی کیا ہے؟ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یعنی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے تمہارے صدقات سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیا ہے صدقہ کرنے کا تمہارے مال میں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے غریبوں کو مالدار بنائے، تمہارے کمزوروں کو طاقتور بنائے، اس لیے، اور تم کو خود تمہارے صدقات کی وجہ سے ثواب دے گا۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں واللہ غنی حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے جو تم صدقہ کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے، یعنی جلد جو ہے سزا نہیں دیتا۔ جو لوگ صدقہ کر کے احسان جتلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سزا نہیں دیتا۔ زجاج کہتے ہیں الغنی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے، بندوں سے مستغنی ہے، اور تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے کہا واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ زجاجی کہتے ہیں غنی یعنی جو بے نیاز ہو، محتاج نہ ہو، اور وہ پرے ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ لغنی عن العالمین۔ البتہ سارے لوگ کیا ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ پیدا کیا ہے، وہ تدبیر کرتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرتا ہے، اور وہ موت دیتا ہے۔ اس کی بات کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ خطابی فرماتے ہیں غنی یعنی وہ جو بے نیاز ہے لوگوں سے، ان کی مدد کی ضرورت نہیں، ان کی تائید کی ضرورت نہیں، ان کی کسی بھی چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ لوگ خود اس کے محتاج ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ حلیمی کہتے ہیں غنی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کامل ہے ہر اعتبار سے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس صفت سے متصف ہے، اس لیے کہ ضرورت یہ نقص ہے، محتاج ہونا گویا کہ وہ عاجز ہوا۔ جب تک وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہو جاتی وہ عاجز رہے گا، وہ محتاج رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی نقص نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود لوگوں کو پیدا کیا ہے، تو لوگ اس کے محتاج ہوئے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بیہقی فرماتے ہیں کہ غنی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے تمام لوگوں سے، وہ جو چاہے کرتا ہے، جیسے چاہے کرتا ہے۔ مقصد کتاب میں مذکور ہے غنی یعنی
جو اس کے علاوہ سے تعلق نہیں رکھتا، نہ ذات کے اعتبار سے نہ صفات کے اعتبار سے، بلکہ وہ پرے ہے دوسروں سے تعلق رکھنے میں، اس کی طرح کوئی نہیں ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اصل حقیقت یہی ہے کہ غنی وہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، بلکہ دوسرے لوگ اس کے محتاج ہوں۔ اور اللہ نے کہا اپنے آپ کو غنی، واللہ الغنی وانتم الفقراء، تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْغَنِيُّ بِذَاتِهِ فَغِنَاهُ ذَاتِيٌّ لَهُ كَالْجُودِ وَالْإِحْسَانِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور اس کی بے نیازی ذاتی صفت ہے۔ تو جب ہم نے معلوم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے الغنی ہے، تو ہمیں کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، ہر اعتبار سے بے نیاز ہے، اور اس کمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ متصف ہے، اور اس بے نیاز ہونے میں کوئی نقص اللہ تبارک و تعالیٰ کو لاحق نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی کے علاوہ یا بے نیاز کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، کچھ اور صفت اس کے لیے ہو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ذاتی صفت ہے۔ جیسا کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں تمام آسمان و زمین کے خزانے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، تمام لوگ اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام لوگوں کو ان کے حساب سے ہر چیزیں سکھاتا ہے، چاہے کھانے کے بارے میں ہو دنیا کے لحاظ سے، یا دین کے لحاظ سے ہدایت ایمان کے بارے میں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مطلق طور پر بے نیاز ہے اور تمام لوگ اس کے محتاج ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تو اللہ نے اس میں واضح کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے سے بے نیاز ہے۔ اور بندے ہیں تو بندے محتاج ہیں، ہر حال میں بندے محتاج ہیں، ان کو کوئی وجہ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ محتاج ہوں اس وجہ سے نہیں، بلکہ بندے محتاج ہیں مطلق طور پر، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے مطلق طور پر۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ محتاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو تمام کے تمام مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور اس میں علت کی یا وجہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے چونکہ محتاجی کا امکان ہے اسی لیے وہ محتاج ہے، اور متکلمین کہتے ہیں کہ زمانہ جو ہے آئندہ بدلتا رہے گا، کب کیا ہو پتہ نہیں، اس لیے انسان محتاج ہے۔ ہم ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہی کہیں گے انسان مطلق طور پر محتاج ہے۔ اللہ نے یہی کہا مطلق طور پر انسان محتاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مطلق طور پر بے نیاز ہے۔ اس میں علتیں تلاش کرنا اور جو ہے وجہ تلاش کرنا کیوں محتاج ہے، تو یہ تمام چیزیں دلیل کے طور پر ہم لائیں گے، بس ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تمام چیزیں ہیں، امکان ہے یا آئندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے محتاج ہے، نہیں، انسان محتاج ہے مطلق طور پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ انسان کے لیے جس طرح محتاجی اس کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسی طرح جو ہے بے نیازی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور انسان کا جو فقر ہے، انسان کی جو محتاجی ہے وہ دو قسم کی ہے۔ نمبر ایک اضطراری، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا کیا، اس کو جو ہے ہر چیز عطا کیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ
کوئی چیز نہ دے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو یہ ہوا اضطراری۔ اس میں سب شامل ہے، گنہگار بھی شامل ہے، اچھا بھی شامل ہے، برا بھی شامل ہے، سب شامل ہے۔ اور اس محتاجی میں انسان کے لیے نہ تعریف کی بات ہے، نہ مذمت کی بات ہے، نہ ثواب کی بات ہے، نہ عقاب کی بات ہے، بلکہ تمام اس میں یکساں ہے۔ ہر آدمی محتاج ہے، مجبور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے گا تو پھر انسان مجبور ہو جائے گا۔ دوسری قسم ہے محتاجی کی، اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات کیا؟ وہ اللہ کو پہچانے، انسان اللہ کو پہچانے اور انسان خود کو پہچانے۔ اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں، انسان جب اللہ کو پہچان لیتا ہے تو پھر سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اور انسان کیا ہے، اور اپنے بارے میں بھی جان لیتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو معلوم کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہر اعتبار سے، ہر قسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ انسان محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو جتنا زیادہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم کرے گا، اتنا زیادہ اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اور جتنا زیادہ جو ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں آگے بڑھتا رہے گا، اس کو معلوم ہوتا رہے گا۔ اگر وہی انسان معرفت حاصل نہ کرے، جتنا پیچھے رہے گا، جتنا کم معرفت حاصل کرے گا، اتنا جو ہے انسان یہ معلوم نہیں کر پائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بے نیاز ہے اور وہ کتنا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ماں کے پیٹ سے نکالا، وہ کچھ نہیں جانتا تھا، کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا تھا، کوئی چیز اس کی ملکیت میں نہیں تھی، نہ وہ منع کر سکتا تھا، نہ نقصان پہنچا سکتا تھا، نہ فائدہ پہنچا سکتا تھا، اور نہ ہی جو ہے کسی چیز میں کچھ کر سکتا تھا۔ تو ہر اعتبار سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج تھا، یہ تو ظاہر سی بات ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس قابل بنایا کہ وہ نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی بھی کام کر سکتا ہے، ظاہری لحاظ سے ہو یا باطنی لحاظ سے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا کیا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عقل، ذہانت، آنکھیں، کان، ہاتھ، یہ تمام چیزیں عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کو یہ عقل بھی دیا کہ وہ کون سی چیز کو کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ لہذا وہ گھوڑوں کو، اونٹوں کو اپنے قابو میں کرنے لگا، پانی میں جو جانور ہیں ان تمام کو اپنے لیے استعمال کرنے لگا، ہوا میں جو اڑنے والے پرندے ہیں ان کو اپنے قبضے میں کرنے لگا، جو جنگلی جانور ہیں ان سے کیسے بچنا ہے وہ بھی اپنا انتظام کر لیا، کنویں کھود لیا، ندیاں کھود لیا، درختیں جو ہے اگانا شروع کر لیا، زمین کو پھاڑنا شروع کر دیا، بڑے بڑے محلات بنانا شروع کر دیا، مصلحت کے لحاظ سے کب کیسا بنانا ہے ہر چیز کو جان لیا، اپنی حفاظت کیسی کرنی ہے وہ بھی کر لیا۔ تو یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد انسان یہ سمجھنے لگا کہ اب وہ محتاج نہیں ہے، یعنی جو اس کی پہلی حالت تھی کہ وہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج تھا، اب وہ ایسا نہیں رہ گیا۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کر لیا نا، تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں اب کچھ اور ہو گیا ہوں، پہلے میں کچھ اور تھا، اب جو ہے میں کچھ اور ہو گیا ہوں۔ حالانکہ انسان اب بھی اللہ کا ہی محتاج ہے، معرفت نہیں ہے، اس کو جو ہے معلوم نہیں ہے، یا وہ جو ہے سرکشی کی وجہ سے اس طرح کر رہا ہے، ورنہ انسان اگر دیکھے تو ہر لحاظ سے، اور چاہے انسان چاہے جتنا بھی حاصل کر لے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تھوکتے ہیں، تھوکنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ابن آدم، تو مجھے عاجز کیسے کر سکتا ہے حالانکہ میں نے تجھے پیدا کیا؟ کس سے پیدا کیا؟ یہ جو تھوک ہے، اس طرح کے تھوک سے میں تجھے پیدا کیا، یعنی نطفے سے، پھر تجھ کو برابر کیا، تو جو ہے چلنے پھرنے لگا، مال جمع کر لیا، جو چاہے کرنے لگا۔ جب تو سب کچھ کرنے لگا
اور تیرے موت کا وقت قریب آیا، تو اب کہتا ہے کہ میں جو کمایا ہوں اس کو خرچ کروں گا، صدقہ کروں گا، تو تیرا وقت تو ہو گیا خرچ کرنے کا، اب جو ہے جانے کا وقت ہے اور اس کو جو ہے موت آ جائے گی۔ تو جو آدمی یہ پہچان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ہر حال میں محتاج ہے، چاہے جو بھی ہو، آخرکار پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے، یہ معلوم کر لیا، تو وہ آدمی اپنے آپ کو بچا لیا۔ اللہ نے کہا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہو گیا، یہ انسان غلطی کر بیٹھتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ تو انسان کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے نیاز ہو گیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ یہ محتاج رہے گا، یہ بندہ ہے، بندہ ہی رہے گا، اور اسی میں وہ اپنی شان دیکھے، اپنی عزت دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک، اور ہمیشہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ معلوم کیا ہوا؟ ہمیشہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے ہر چیز میں، اسی لیے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے مقام پر فائز تھے، رسول تھے، لیکن ان کا انداز کیسا تھا؟ انہوں نے کبھی اس طرح نہیں سمجھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ وہ یہی سمجھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہوں۔ کیا کہا؟ ایھا الناس، اے لوگو، میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے جو ہے زیادہ بڑا چڑھا کر بڑا بنا دو، بلکہ میں بندہ ہوں۔ ایک اور حدیث میں کیا کہا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے میری عزت میں، میرے معاملے میں غلو سے کام مت لو، جیسا کہ غلو سے کام لے کر نصارہ نے مسیح کو کیا بنا دیا؟ خدا بنا دیا، اس طرح مجھے مت بناؤ۔ میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، اسی میں شان ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا ذکر کیا۔ ایک اور جگہ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، ایک اور جگہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بار بار کہا کہ عبد عبد عبد، تو انسان عبد ہے، ہمیشہ یہی سوچے کہ میں عبد ہوں، اسی میں اس کی عزت ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جاؤ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اللہ کے بندے ہیں اور ان کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ سفارش کی بات ہے۔ تو اس طرح کہہ کر کہیں گے کہ جاؤ محمد کی طرف جو بندے ہیں، بندے کا ذکر کریں گے۔ تو ہم بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ہم محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ہم محتاج رہیں گے، ہم یہی سمجھیں گے۔ اللہ نے کہا انتم الفقراء الی اللہ، تم جو ہے محتاج ہو، ہر لحاظ سے محتاج ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہم محتاج ہیں۔ دوسری بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے، لیکن بے نیاز ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر احسان کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان سے کچھ فائدہ ہے اس لیے رحم کرتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے ان تمام لوگوں سے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے، ان کو ثواب دیتا ہے، ان پر احسان کرتا ہے، ان پر کرم کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے احسان میں اور مخلوق کے احسان میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، حالانکہ وہ بے نیاز ہے، وہ بس بھلائی چاہتا ہے، نقصان سے دور رکھنا چاہتا ہے، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے اس سے، نہ ہی وہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کو کچھ نقصان ہوگا، بلکہ وہ اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، احسان کے طور پر اس طرح کرتا ہے۔
لیکن انسان ہے تو انسان اگر کچھ کرتا ہے تو انسان جو بھی کرتا ہے اس کے پیچھے اپنے لیے فائدہ ضرور دیکھتا ہے، مصلحت تو ہو تو ہی کرتا ہے، فائدہ ہے تبھی کرتا ہے، ورنہ نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ دیں، ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ہم پر احسان کرتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، لیکن انسان کوئی فائدہ ہے تبھی جو ہے اس طرح کرتا ہے، ورنہ انسان جلد آگے بڑھ کر فائدے کے بغیر کچھ کرتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر فائدے کے ہی بے نیاز ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، احسان کرتا ہے۔ ہاں، جو انسان کرتا ہے دنیا میں اس کا فائدہ خود اللہ تعالیٰ دے گا، اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو گے تو تمہارے اپنے نفس کے لیے اچھا کر رہے ہو، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہے مطلب۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، تم جو بھی کرو گے تمہارے کیے کا بدلہ ضرور عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے بندو، اگر تم سب مل کر بھی مجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہو تو مجھے فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر تم سب مل کے نقصان پہنچانا چاہو تو مجھے نقصان نہیں پہنچے گا۔ لہذا اے میرے بندو، یہ اعمال جو ہے میں تمہارے لیے رکھا ہوں، جو تم کرو گے اس کا بدلہ میں تم کو دوں گا۔ جو آدمی اچھا اگر بدلہ پایا تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، اور جو خراب بدلہ پایا تو وہ اپنے آپ کو ہی کوسے، کیونکہ بدلہ وہی ہے جو وہ کیا ہے، الگ سے نہیں دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر فائدے کے، بے نیاز ہونے کے باوجود، غنی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ تمام چیزیں عطا کرتا ہے، احسان کرتا ہے، کرم کرتا ہے۔ لیکن بندوں کا معاملہ کیسا ہے، وہ لوگ فائدہ کے لحاظ سے ہی کچھ بھی کرتے ہیں، یا کسی تعلق کے بنا یا مصلحت کے بنا، چاہے بچے اور باپ کا رشتہ ہو، یا بھائی بھائی کا رشتہ ہو، یا میاں بیوی کا رشتہ ہو، یا غلام آقے کا رشتہ ہو، یا دو دوست کا رشتہ ہو، ہر رشتہ اسی پر مبنی ہے، دونوں کا تعلق ہے، مصلحت ہے، اسی لیے دونوں آپس میں ایک دوسرے پر احسان کر رہے ہیں۔ اور اگر یہی احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے تو انسان کو فائدہ ہی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کا فائدہ بھی عطا کرے گا، ثواب بھی دے گا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اگر انسان یہ پیدا کر لے کہ میں تمہارے ساتھ یہ جو معاملہ کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اس میں معاملہ بھی ہو گیا دنیا کے لحاظ سے، اور آخرت کے لحاظ سے فائدہ بھی ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم کرائے تبھی جو ہے انسان مصلحت کو معلوم کر سکتا ہے۔ کسی انسان کی مصلحت ہے تو اللہ تعالیٰ معلوم کرائے تبھی انسان معلوم کر سکتا ہے، اپنے سے معلوم نہیں کر سکتا کہ انسان کے لیے کیا فائدہ مند ہے، کیا اس کے لیے بہتر ہے، ایسا انسان اپنے سے نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ معلوم کرا ہے تبھی جو ہے انسان معلوم کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات کیا، انسان کیا سوچتا ہے کہ چاہے سامنے والے کو نقصان ہو جائے لیکن میرا فائدہ ہو، مجھے اچھا ہو، انسان یہی سوچتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے باوجود بھی عطا کرتا ہے، نوازتا ہے۔